السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ فرما سے عمرو بن عاص کا ایک اور پیغام آ گیا۔ پچھلے پیغام میں انہوں نے صرف فتح کی اطلاع دی تھی، اب انہوں نے تفصیلات لکھ کر بھیجی تھی جن میں یہ بتایا کہ اپنا کتنا جانی نقصان ہوا ہے اور بدو کتنے مارے گئے ہیں۔ ان تفصیلات میں ایسے شدید زخمیوں کا بھی ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ فرما کی فتح نے جانوں کی قربانی خاصی زیادہ لی تھی۔ بدو اس لیے زیادہ مارے گئے تھے کہ انہیں کسی منظم لشکر کے ساتھ رہ کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ عمرو بن عاص نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں کمک مل گئی تھی، لیکن اب اپنے لشکر اور بدوؤں کی اس کمک کی تعداد اتنی رہ گئی کہ کمک کی شدید ضرورت ہے۔ عمرو بن عاص نے یہ بھی لکھا کہ وہ اگلی صبح بلبیس کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ اس اطلاع نے امیر المومنین کو پریشان کر دیا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنے تھوڑے لشکر کے ساتھ بلبیس کو محاصرے میں لینا کس قدر بڑا خطرہ ہے۔ عمرو بن عاص نے اتنی جلدی پیش قدمی کے فیصلے کا جواز بھی لکھا تھا۔ ہم یہ جواز پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی رومیوں کو سنبھلنے اور سوچنے کا موقع نہ دیا جائے اور انہیں یہ تاثر بھی نہ ملے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر اس جواز سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رومی کی چال یہ ہے کہ مسلمان مصر میں اور زیادہ اندر آ جائیں اور پھر انہیں گھیرے میں لے لیا جائے اور عقب سے رسد اور کمک کے راستے بند کر دیے جائے، لیکن دشمن کی چالوں سے صرف واقف ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، ان چالوں کو بیکار کرنے کے لیے کوئی نئی چال سوچنی پڑتی ہے۔ عمرو بن عاص دشمن کی چال اور نیت کو سمجھ کر ہی فرما سے کوچ کر رہے تھے اور جلدی سے جلدی بلبیس پہنچنا چاہتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو تعداد تھی، کیا وہ بلبیس کو فتح کرنے کے لیے کافی تھی؟ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ بعض مورخوں نے یہ تعداد 4000 لکھی ہے، بعض نے کچھ کم، بعض نے ذرا زیادہ لکھی ہے۔ ان سب کی بتائی ہوئی تعداد اوپر غور کیا جائے تو اندازہ یہ ہے کہ بدوؤں کو ملا کر لشکر کی تعداد 5000 سے چند سو زیادہ تھی۔ لشکر کو باقاعدہ فوج کی حیثیت حضرت عمر نے ہی دی تھی، باقاعدہ تنخواہیں اور مراعات مقرر کی تھی، لیکن مصر پر فوج کشی کے وقت تک یہ تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔ لوگ رضاکارانہ طور پر لشکروں میں شامل ہوتے تھے۔ اب حضرت عمر نے شدت سے محسوس کیا کہ عمرو بن عاص کے لیے کمک بھجوانی ہے، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس وقت رائج تھا۔ وہ یہ کہ مسجد میں اعلان کیا گیا کہ مصر کے لیے کم از کم 4000 تعداد کا لشکر بھیجنا ہے اور لوگ آگے آئیں۔ حضرت عمر کی نظر پہلے ہی ایک صحابی پر تھی جن کا نام گرامی زبیر بن العوام تھا۔ جنگ کا بہت تجربہ رکھتے تھے اور قیادت کی مہارت میں خاصے مشہور تھے۔ زبیر بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سے عمرو بن عاص مصر میں داخل ہوئے تھے، زبیر نے چند مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں مصر عمرو بن عاص کے لشکر میں بھیجا جائے۔ تاریخ میں یہ ذکر نہیں کہ انہیں کیوں نہ بھیجا گیا۔ قرآن قیاس یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر نے انہیں ریزرو میں رکھا ہوگا کہ جہاں صورتحال بہت ہی مخدوش ہو جائے زبیر کو وہیں بھیجا جائے۔ بہرحال اب حضرت عمر نے انہیں بلا لیا۔ ابو عبداللہ امیر المومنین نے زبیر کو ان کے دوسرے نام سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو مصر کی عمارت کا خواہش مند ہے؟ نہیں امیر المومنین، زبیر بن العوام نے جواب دیا، مجھے عمارت کی ضرورت ہے نہ خواہش۔ اگر آپ مجھے کسی محاذ پر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں جہاد اور مجاہدین کی اعانت کے لیے جاؤں گا، دل میں کوئی لالچ لے کر نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے مصر بھیجنا چاہتے ہیں، میں سن چکا ہوں کہ مصر کے لیے کمک تیار ہو رہی ہے۔ میں جاؤں گا اور جب دیکھوں گا کہ عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا ہے تو اس کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا اور اسے عمارت کے رتبے پر دیکھ کر روحانی مسرت کا اظہار کروں گا۔ اس وقت عربی معاشرے میں زبیر بن العوام کو جو حیثیت حاصل تھی اس کا مختصر ساز کر ہو جائے تو بے محل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی اور صحابی ہونا ہی ان کی عظمت کی بہت بڑی دلیل تھی، لیکن انہیں اس سے زیادہ عظمت عطا ہوئی تھی
انہوں نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی دونوں بذرتوں میں شامل تھے، اور جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت ہوئی تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ شرف زبیر کو ہی حاصل تھا کہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار جان بازی لگا کر لڑے۔ جنگ خندق میں ضرورت محسوس ہوئی کہ عیسائیوں کے 2 قبیلوں کے متعلق معلوم کیا جائے کہ وہ اہل قریش کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کی کتنی نفری ہے اور کب کمک کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا جس کے لیے زبیر بن العوام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور دشمن کے اندر جا کر سیاہ خبر لے آئے۔ پھر ایک اور موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کی ضرورت محسوس کی تو آپ کو رضاکار ڈھونڈنے پڑے۔ یہ بھی بڑا ہی پرخطر کام تھا۔ اس کے لیے بھی زبیر بن العوام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر دشمن کی بستیوں میں گئے اور سیاہ خبریں لے آئی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، زبیر بن العوام میرا حواری ہے۔ اس سے زیادہ عظیم اور مقدس خراج تحسین اور کیا ہو سکتا ہے۔ فتح مکہ کے دن مجاہدین کے لشکر میں 3 علم تھے، جن میں سے ایک زبیر بن العوام کے ہاتھ میں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب بھی زبیر بن العوام سے خصوصی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ کوئی ایک بار ان سے متعارف ہو جاتا تو ان کا گرویدہ ہو جاتا، اور جس لشکر کی قیادت انہیں دی جاتی وہ لشکر ان کے اشاروں پر جانیں قربان کرتا تھا۔ حضرت عمر نے زبیر بن العوام کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ مصر کے لیے کمک تیار کریں۔ زبیر پہلے ہی بے تاب تھے کہ انہیں جہاد کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے۔ انہوں نے اسی روز اس کام کی ابتدا کر دی۔ یہ کام 1 یا 2 دنوں میں ہونے والا نہیں تھا۔ زبیر نے دن رات ایک کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ انہوں نے کمک کتنے دنوں میں اکٹھی کر لی، البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ جو کمک انہوں نے تیار کی اس کی تعداد 4000 تھی۔ یہ کمک حضرت عمر کو پیش کی گئی۔ حضرت عمر نے اس 4000 نفری کے ایک ایک مجاہد کو دیکھا اور پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر ہر حصے کا الگ سالار مقرر کیا۔ ہر سالار کے ماتحت 1000 مجاہدین تھے۔ ان میں ایک تھے زبیر بن العوام، دوسرے عبادہ بن الصامت، تیسرے تھے مقداد بن اسود مسلمی اور چوتھے تھے خارجہ بن حدافہ۔ ان چاروں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری زبیر بن العوام کو دی گئی۔ کمک کے تعداد کے متعلق تاریخ میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ کمک کی تعداد 12000 تھی۔ مستند اور محتاط تاریخ لکھنے والے مورخوں نے، جن میں میرے دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ یوں جڑے رہیے۔ آپ کی محبتوں کا خواہش